پچھلے دنوں میں بیمار ہوا، کچھ فلو زکام وغیرہ. تو بڑے مزے کی بات یہ ہوئی کہ میں جس کو بتاؤں کہ میں بیمار ہوں یا یہ اس وقت میں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہر کوئی مجھے کوئی نہ کوئی علاج بتائے. کوئی کہے کہ یار یہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، بڑی اچھی دوائی دیکھتے ہیں. کوئی کہے کہ یار یہ دوائی، میں نزلہ زکام مجھے بھی ہوا تھا، میں نے یہ دوائی کھائی تھی، تم یہ دوائی کھاؤ 2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے. کوئی مجھے یہ کہے کہ یار یہ زکام وغیرہ میں دوائیاں نہیں، اس میں جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ آزمانے چاہیے، یہ بالکل بڑے کام کرتے ہیں، تم یہ کام کرو، ایسے ایسے اس طرح فلاں چیز استعمال کرو، فوراً تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو ہر کوئی مجھے کوئی نہ کوئی علاج بتائے. اسی لیے ہمارے مشتاق احمد یوسفی صاحب کہہ گئے ہیں کہ محفل میں بیٹھ کے اگر آپ اپنی بیماری کا ذکر کریں تو سوائے ڈاکٹر کے ہر کوئی آپ کو کچھ نہ کچھ مشورہ دے گا. ظاہر ڈاکٹر تو یہ چاہے گا کہ آپ اس کے کلینک جائیں، فیس دیں تو وہ آپ کو مشورہ دے، لیکن اس کے علاوہ ہر کسی نے آپ کو کچھ نہ کچھ علاج، ترکیب بتانی ہے. کچھ دن پہلے میں ایک پبلک پلیس پہ تھا، میرا بیٹا عیسیٰ میری گود میں سو رہا تھا. تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو غلط لیا ہوا ہے گود میں، آپ اس کو اس طرح نہیں اس طرح سے لیں تو یہ صحیح سے زیادہ سو جائے گا. تو میں ان کی بات سن کے مسکرا دیا، اور لیکن دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے بچے کا مجھے پتا ہے کہ وہ کس پوزیشن میں سونا چاہتا ہے، کیا اس کی وہ ہوتی ہے عادت. تو میں زیادہ اپنے بچے کو جانتا ہوں یا یہ کوئی اور دوسرا. تو ہم لوگ دوسروں کی زندگیوں میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور دل کھول کے مشورے دیتے ہیں دوسروں کو. دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں، جئیں اور جینے دیں. علاج وغیرہ کے معاملے میں تو یہ بہت ہی ہوتا ہے. کوئی پیشنٹ ہمارے آس پاس، ہمارے سوشل سرکل میں، رشتہ داروں میں کوئی بتائے فلاں کسی بیماری کا اپنے کسی ذکر کرے تو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی نہ کوئی علاج، کوئی طریقہ ضروری بتائیں، اور ہم باقاعدہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ضرور آپ نے کرنا ہے. ہماری والدہ کی ایک دوست تھیں، جب ان کو کوئی اس طرح کی بات بتائی جاتی تو وہ اپنا کچھ طریقہ، اپنا کچھ علاج بتاتی اور کہتی کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ یہ کام ضرور کریں گی. تو یہ ان کی محبت ہے کہ اس طرح وہ کرتی تھی. لیکن بعض اوقات ہمارا اس طرح دوسرے کو بہت زیادہ بتانا، اصرار کرنا دوسرے کے لیے تھوڑا سا مشکلات کھڑی کر دیتا ہے. اور ویسے بھی علاج میں تو بہت سے طریقے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جو طریقہ علاج ہمارے لیے کام کر گیا، ضروری نہیں ہے دوسرے کے لیے بھی وہ کام کر جائے. اسی طرح جو دوسری اور چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کی تربیت ہو گئی، یا کوئی ہمارے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو ہم اسے بار بار بتائیں گے کہ یار ایسے نہیں، ایسے چلاؤ، اس طرح کرو، یہ کرو. تو اس طرح ہم دوسروں کے کاموں میں، دوسروں کے معاملات میں بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں بتانا، مشورے دینا، یہ ہماری عادت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو کچھ اسپیس دیں، وہی اسپیس جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری لائف میں بھی ایک اسپیس رہے، ہم جیسے چاہیں ویسے کریں، اس طرح ہمیں چاہیے دوسروں کو بھی ہم وہ کام کرنے دیں جو وہ چاہ رہا ہے. بعض اوقات اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم مشورہ دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں، پولائٹلی، شائستگی کے ساتھ اپنا مشورہ دیں. کوئی بات اچھی بتانی ہے تو بتائیں. کوئی برے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار تم یہ جو بات کہہ رہے ہو بالکل اللاجیکل ہے، یا یہ تم جو بزنس کر رہے ہو بالکل بیکار ہے یہ. تو اس طرح سے بہت زیادہ اسٹرانگ ورڈز کہنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. دوسروں کو مشورہ دینے کی بیسٹ اسٹریٹجی میرے خیال سے یہ ہے کہ مشورہ جب تک نہ دیا جائے جب تک دوسرا مانگے نہ. کیونکہ آپ اگر کسی کو مشورہ دیں اور اس نے اس مشورے کو آپ سے مانگا نہیں ہے تو اس نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا جب تک وہ خود نہیں چاہے گا. تو مشورہ جب دیں جب مانگا جائے. اور ویسے بھی ہمارا مشورہ، ہماری بات، ہم کیوں اس کو اتنا سستا، اتنا ارزا بنا لیں دوسرے کے لیے اور ہر جگہ اپنے مشورے بانٹتے پھریں. یاد رکھیں جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی ویلیو نہیں رہتی. اس لیے اپنے مشورے کو قیمتی سنبھال کے رکھیں اور اس کو اس طرح بے وقت نہ بنائیں کہ ہر ایک کو مشورہ دیتے پھر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو دوسرے کی پرائیویسی میں ہم اس طرح سے بھی ڈسٹربنس کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس طرح اس کی اسکرین کو، موبائل کی اسکرین کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے. یا اے ٹی ایم پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے آگے ایک دوسرا بندہ اے ٹی ایم پر استعمال کر رہا ہے، اس سے پیسے نکال رہا ہے، تو ہم جو ہے کوشش کریں دیکھنے کی کہ وہ کیا اسکرین پہ کیا کر رہا ہے، کتنے پیسے نکال رہا ہے. تو یہ ہمارے جو ایکشنز ہیں یہ دوسرے کو انکمفرٹیبل بنا دیں گے، اس کے لیے مشکل کریں گے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ بہت زیادہ پرائیویٹ سوالات ہم دوسروں سے نہ کریں کہ آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں، آپ کرائے کے مکان میں کیوں رہ رہے ہیں، آپ کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی ہے.
یہ اس طرح کے سوالات ہیں، یہ اور اس طرح کے دوسرے پرائیویٹ سوالات جو اگر آپ دوسرے سے کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے امبیرس ہو جائے یا وہ انکمفرٹیبل ہو جائے. اور اس کو اس طرح سے بھی لیں کہ کیا اس طرح کے سوالات آپ چاہیں گے کہ کوئی دوسرا آپ سے کرے، آپ کی نجی زندگی میں اتنا زیادہ انٹرفیئر اور اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرے، تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی دوسرا آپ سے اس طرح کے سوالات کرے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کے سوالات دوسروں سے نہ کریں جو ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے کوئی کرے. تو زندگی کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مشکل نہ بنائیں. وی شوڈ مائنڈ آور اون بزنس، ڈونٹ انٹرفیئر ان ادرز لائف. جئیں اور جینے دیں.